وہ تو جیسے اپنے جسم اور اپنی جان سے دستبردار ہو گئے تھے۔ یہ تیر اور تلواریں تو جیسے ان کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتی تھیں۔ رومیوں کا تیر کھا کر انہوں نے تیر یوں نکال پھینکا جیسے ایک کانٹا نکال پھینکا ہو۔ ان کا دایاں ہاتھ تلوار کو مضبوطی سے تھامے رہا اور رومی کٹتے اور گرتے رہے۔ رومی انہیں زندہ پکڑنے کا تہیہ کر چکے تھے۔ انہوں نے زرار کے آدمیوں کو جو ان کے ساتھ آگے نکل گئے تھے بکھیر کر الگ الگ کر دیا اور زرار کو گھیرے میں لے لیا۔ اس موقع پر انہیں ایک آدھو زخم آئے۔ آخر کئی رومیوں نے مل کر انہیں پکڑ لیا اور انہیں باندھ دیا۔ رومی بلند آواز سے چلانے لگے، مسلمانوں، تمہارا سالار ہمارا قیدی ہو گیا ہے۔ ہم نے تمہارے ننگے سالار کو پکڑ لیا ہے، ہم شہنشاہ ہرقل کو تحفہ دیں گے۔ رومیوں کی للکار بلند ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ٹھیک کہتے تھے۔ شہنشاہ ہرقل کے لیے زرار سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ اچھا نہیں ہو سکتا تھا۔ رومی انہیں باندھ کر پیچھے لے گئے۔ ان کے زخموں سے خون بڑی تیزی سے بہا جا رہا تھا، جس خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ ہرقل تک زندہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ رومیوں نے ان کی مرہم پٹی کر دی۔ اس دور کی جنگوں میں فوجیں یوں بھی شکست کھا جاتی تھیں کہ سپہ سالار مارا گیا، پرچم گر پڑا اور پوری کی پوری فوج بھاگ اٹھی، لیکن مسلمانوں کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ زرار جیسا سالار پکڑا گیا تو دشمن کی للکار سن کر کے اس نے ان کے سالار کو پکڑ لیا ہے۔ مسلمانوں نے حملوں کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ وہ لپکتے ہوئے شعلے اور کڑکتی ہوئی بجلیاں بن گئے۔ رافع بن عمیرہ زرار کے نائب سالار تھے۔ انہوں نے گرج کر اعلان کیا کہ اب کمان ان کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے سامنے سے رومیوں پر حملے بھی کرائے، خود بھی حملوں کی قیادت کی اور دشمن کی صفوں کو توڑ کر آگے جانے کی کوشش کی، لیکن رومیوں کی صفیں مل کر بڑی مضبوط دیوار بن گئی تھیں۔ رافع زرار کو رہا کرانے کی کوشش میں تھے، لیکن ان کی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ مسلمان اپنے سالار کو دشمن سے چھڑانے کے لیے جان کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ دوپہر سے ذرا بعد کا وقت تھا۔ خالد دمشق کے ارد گرد گھوم پھر کر جائزہ لے رہے تھے کہ دیوار کہیں سے توڑی جا سکتی ہے نہیں۔ 2 سالار ان کے ساتھ تھے۔ خدا کی قسم، دمشق ہمارا ہے، خالد نے کہا، رومیوں کو کمک نہیں مل سکتی۔ زرار اور رافع ان کی کمک کو بھگا چکے ہوں گے۔ خالد چپ ہو گئے۔ ایک گیوڑ سوار ان کی طرف تیز آ رہا تھا۔ قاصد معلوم ہوتا ہے، خالد نے کہا اور گھوڑے کو الفاڑ لگا کر اس کی طرف بڑھے۔ سالار آلہ، گیوڑ سوار نے گھوڑا ان کے قریب روک کر کہا۔ رومیوں نے زرار بن الازور کو پکڑ لیا ہے، ابن عمیرہ نے ان کی جگہ لے لی ہے۔ انہوں نے ابن الازور کو رہا کرانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں۔ ابن عمیرہ نے مجھے اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ کمک کے بغیر ہم رومیوں کو نہیں روک سکیں گے۔ کیا میں نے اسے منع نہیں کیا تھا کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا؟ خالد نے برہم سا ہو کر کہا، رومی ہمارے اتنے قیمتی سالار کو نہیں لے جا سکتے۔ خالد نے تمام سالاروں کو بلایا اور انہیں زرار کی گرفتاری اور بیت لیا میں رومیوں کے سامنے مسلمانوں کی کمزور حالت کے متعلق بتایا۔ میں خود ابن عمیرہ کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہوں، خالد نے کہا، لیکن محاصرہ کمزور ہو جائے گا۔ رومی باہر آ کر تم پر حملہ کر دیں گے۔ ہماری نفری پہلے ہی کم ہو کر رہ گئی ہے۔ اگر میں نہیں جاتا اور میں کمک نہیں بھیجتا تو ہمارے 5000 سوار مارے جائیں گے اور رومیوں کی کمک سیدھی یہاں آ کر ہلہ بول دے گی۔ بتا سکتے ہو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رافع کی مدد کو پہنچنا اور رومیوں کی کمک کو روکنا زیادہ ضروری ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا، ابن ولید، تو سمجھتا ہے کہ تیرا جانا ضروری ہے تو ابھی چلا جا۔ ہمیں اور دمشق کے محاصرے کو اللہ پر چھوڑ، رومیوں کو باہر آ کر حملہ کرنے دے، وہ زندہ اندر نہیں جا سکیں گے۔ دوسرے سالاروں نے ابو عبیدہ کی تائید کر کے خالد کو یقین دلایا کہ ان کی نفری کم ہو بھی گئی تو بھی وہ محاصرے کو درہم برہم نہیں ہونے دیں گے۔ اگر مجھے جانا ہی ہے تو میں فوراً نہیں جاؤں گا۔ خالد نے کہا، میں ایسے وقت یہاں سے سواروں کو لے کر نکلوں گا جب دشمن ہمیں نہیں دیکھ سکے گا۔ ابو عبیدہ، میری جگہ لے لے، میں آدھی رات کے بعد 4000 سوار لے کر نکل جاؤں گا۔ تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔
4,000 سواروں کو تیاری کی حالت میں الگ کر دو اور انہیں بتا دو کہ آدھی رات کے بعد روانہ ہونا ہے۔ بیت لایا کم و بیش 1 میل دور تھا۔ سورج غروب ہونے تک وہاں رومیوں اور مسلمانوں میں لڑائی ہوتی رہی۔ رافع بن عمیرہ نے شام تاریک ہونے کے بعد بھی مجاہدین کو رومیوں کے عقب میں پہاڑیوں کے درمیان سے کر بھیجا، مگر ہر ٹولی ناکام واپس آئی۔ جوں وقت گزرتا جا رہا ہے، زرار بن الازور موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ رافع نے کئی بار کہا، اللہ کرے وہ زندہ ہو، اللہ اسے زندہ رکھے، ہم اسے چھڑا کر ضرور لائیں گے۔ رات گزر گئی، صبح کا اجالا ابھی پوری طرح نہیں نکھرا تھا کہ خالد 4,000 سواروں کے ساتھ رافع کے پاس پہنچ گئے۔ خالد آدھی رات گزر جانے کے بہت بعد دمشق سے روانہ ہوئے تھے۔ انہوں نے 4,000 سواروں کو شام کے بعد خاموشی سے محاصرے سے ہٹا کر پیچھے کرنا شروع کر دیا تھا اور سوار پیچھے جا کر اکٹھے ہوتے جا رہے تھے۔ یہ جگہ دمشق سے ذرا دور تھی۔ خالد انہیں ساتھ لے کر روانہ ہوئے تو شہر میں محصور رومیوں کو خبر تک نہ ہوئی۔ خالد اور ان کے سوار دستے کو دیکھ کر رافع اور ان کے سواروں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ خالد نے بڑی تیزی سے دال دشمن کا اور رافع کے سواروں کا جائزہ لیا اور دونوں دستوں کو ضرورت کے مطابق ترتیب میں کر کے حملے کا حکم دے دیا۔ حملہ ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک گیوڑ سوار مسلمانوں کی صفوں سے نکلا اور گھوڑا سرپٹ دوڑاتا خالد سے بھی آگے نکل گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں برچھی تھی۔ خالد کو اس پر غصہ آیا اور انہوں نے چلا کر اسے پکارا، لیکن رومیوں کی اگلی صف تک پہنچ چکا تھا۔ جسم کے لحاظ سے وہ موٹا تازہ نہیں تھا۔ اس کے سر پر سبز رنگ کا امامہ تھا اور اس نے اپنا چہرہ ایک کپڑا باندھ کر چھپایا ہوا تھا۔ اس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ یہ خالد ہے، رافع بن عمیرہ نے کہا۔ ایسی جرت خالد کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ رافع ایک پہلو پر تھے جہاں سے خالد نظر نہیں آتے تھے۔ خالد نے حملہ روک لیا اور وہ رافع کے پاس گئے۔ رافع انہیں دیکھ کر حیران ہوئے۔ ابن ولید، رافع نے خالد سے کہا، اگر وہ تو نہیں جو رومیوں پر اکیلا ٹوٹ پڑا ہے تو وہ کون ہے؟ میں یہی تجھ سے پوچھنے آیا ہوں، خالد نے کہا۔ میں نے ابن الازور کو اسی حرکت سے روکا تھا۔ وہ دیکھ ابن ولید، رافع نے کہا، وہ جو کوئی بھی ہے ذرا دیکھ۔ وہ جو کوئی بھی تھا مسلمانوں کو بھی اور رومیوں کو بھی حیران کر رہا تھا۔ جو رومی اس کے سامنے آتا تھا وہ اس کی برچھی یا تلوار کا شکار ہو جاتا تھا۔ یہ سوار رکتا نہیں تھا۔ ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں برچھی ہونے کے باوجود اس نے گھوڑے کو اپنے قابو میں رکھا ہوا تھا۔ ایک رومی کو گرا کر وہ دوڑ چلا جاتا، کوئی اس کے تعاقب میں جاتا تو یہ سوار یکلخت گھوڑے کو گھما کر اپنے تعاقب میں آنے والے کو ختم کر دیتا۔ خالد بھی مورخوں کے مطابق دم بخود ہو گئے تھے۔ ایک بار وہ رومیوں کو گرا کر اس نے گھوڑا دوڑ سے موڑا تو خالد کے قریب سے گزرا۔ خالد نے چلا کر اسے رکنے کو کہا لیکن سوار نہیں رکا۔ دیکھنے والوں کو صرف اس کی آنکھیں نظر آئیں۔ ان آنکھوں میں کچھ اور ہی چمک تھی، بلکہ ان آنکھوں میں دلکشی سی تھی۔ اس کی تلوار اور اس کی برچھی کی انی خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار سرخ ہو گئی تھی، وہ ایک بار پھر رومیوں کی طرف روک کر جا رہا تھا۔ ابن ولید، رافع نے غضبناک آواز میں کہا، تو حملے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ خدا کی قسم، یہ جنگ اس اکیلے سوار کی نہیں۔ مجاہدین اس سوار کی حیرت ناک شجاعت کو دیکھ کر جوش سے پھٹ رہے تھے اور وہ بھی حملے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ خالد نے حملے کا حکم دے دیا۔ اب مجاہدین اسلام نے جو حملہ کیا تو یہ ایسے غضبناک سیلاب کی مانند تھا جو بند توڑ کر آیا ہو۔ اس ایک پراسرار سوار نے مجاہدین کے لشکر میں قہر بھر دیا تھا۔ مجاہدین نے خالد کی بتائی ہوئی ترتیب سے حملہ کیا، لیکن وہ سوار اپنے لشکر سے الگ تھلگ اپنی طرز کی لڑائی لڑتا رہا۔ خالد اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ تو جیسے پاگل ہو چکا تھا، وہ خودکشی کرنے کے انداز سے لڑ رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ خالد کے قریب سے گزرا۔ رک جائے جان پر کھیلنے والے، خالد چلائے۔ کون ہے تو؟ سوار نے گھوڑا ذرا روکا، خالد کی طرف دیکھا۔ کپڑے کے نقاب سے اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں اور اس نے گھوڑے کو الفاڑ لگا دی۔ خالد نے اپنے 2 محافظوں سے کہا کہ اس سوار کو گھیر کر لے آئیں ورنہ یہ مارا جائے گا۔ دیکھو، یہ تھک بھی گیا ہے۔ دونوں سواروں نے گھوڑے دوڑا دیے
اور اسے جا لیا۔ کیا تو نے سنا نہیں سالار؟ آلہ نے تجھے بار بار پکارا ہے، ایک محافظ نے اسے کہا۔ سوار محافظوں کو چپ چاپ دیکھتا رہا۔ سالار آلہ تجھ سے خفا نہیں، دوسرے محافظ نے کہا، اور اس سے خراج تحسین وصول کر۔ سوار نے ایک بار پھر گھوڑے کا رخ دشمن کی طرف کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ الفال لگاتا، ایک محافظ نے اپنا گھوڑا اس کے آگے کر دیا اور دوسرے نے اس کی لگام پکڑ لی۔ عجیب بات یہ تھی کہ سوار نے کوئی بات نہ کی اور نقاب سے صرف اس کی آنکھیں نظر آتی رہیں۔ یہ عام سی آنکھیں نہیں تھیں۔ محافظ اسے اپنے ساتھ لے گئے اور خالد کے سامنے جا کھڑا کیا۔ اس نے برچھی اور تلوار سے اتنے زیادہ رومیوں کو ہلاک کیا تھا کہ دونوں ہتھیار پورے کے پورے لال ہو گئے تھے اور ان سے خون بہہ بہہ کر اس سوار کے ہاتھوں تک چلا گیا تھا اور کپڑوں پر بھی چھینٹے پڑے تھے۔ خالد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس نے نظریں جھکا لیں۔ آنکھوں سے تو 9 عمر لڑکا لگتا ہے۔ خالد نے کہا، تو نے اپنی شجاعت کا سکہ میرے دل پر بٹھا دیا ہے۔ تیری قدر میرے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم، میں تیرا چہرہ دیکھوں گا اور تو بتا کہ تو ہے کون؟ تو میرا امیر ہے اور میرا سالار ہے۔ سوار نے کہا، اور تو میرے لیے غیر مرد ہے، میں تیرے سامنے اپنا چہرہ کیسے بے نقاب کر دوں؟ جسے تو میری شجاعت کہتا ہے، یہ ایسا اشتعال اور غصہ ہے جو میرے اختیار سے باہر ہے۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ خالد نے اس سوار کی بات سن کر کہا، کس کی بیٹی ہے تو؟ کس کی بہن ہے تو؟ میں الازور کی بیٹی خولا ہوں۔ اس نے جواب دیا، زرار بن الازور کی بہن؟ خالد نے کہا، خدا کی قسم۔ خولا بنت الازور نے کہا، میں اپنے بھائی کو رومیوں کی قید سے چھڑا کر دم لوں گی۔ خوش نصیب ہے الازور جس کے گھر میں زرار جیسے بیٹے اور خولا جیسی بیٹی نے جنم لیا ہے۔ خالد نے کہا، یہ لڑائی صرف تیری نہیں بنت الازور، ہمارے ساتھ رہ اور دیکھ کہ ہم تیرے بھائی کو کس طرح رہا کراتے ہیں۔ اس دور میں عورتیں بھی اپنے خاوندوں بھائیوں کے ساتھ نان جنگ میں جایا کرتی تھیں۔ خولا اپنے بھائی زرار کے ساتھ آئی تھی۔ انہیں پتہ چلا کہ رومیوں نے ان کے بھائی کو قید میں لے لیا ہے تو انہوں نے اسے ذاتی جنگ سمجھ لیا۔ سپہ سالار خالد کی بھی پرواہ نہ کی اور رومیوں پر ٹوٹ پڑیں۔ عورتیں اور بچے دمشق کی مضافات میں تھے۔ خولا وہاں سے خالد کے 4000 مجاہدین کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھیں۔ جو ہی رومی اور مسلمان آمنے سامنے آئے، خولا نے گھوڑے کو الفاڑ لگا دی اور رومیوں پر ٹوٹ پڑی۔ خولا نے ایسی مثال قائم کر دی جس نے مجاہدین اسلام کو نیا حوصلہ اور نیا ولولہ دیا۔ اب مسلمانوں کی نفری بھی زیادہ ہو گئی تھی اور قیادت خالد کی تھی۔ خالد کے ساتھ جو 4000 سوار گئے تھے وہ تازہ دم تھے۔ اس کے علاوہ پورا لشکر زرار کے قیدی ہو جانے پر آگ بگولا تھا۔ رومیوں کے لیے اس حملے کو برداشت کرنا ناممکن ہو گیا۔ انہوں نے جم کر لڑنے کی کوشش کی، لیکن خالد کی چالوں اور ان کے لشکر کے غیظ و غضب کے سامنے رومی ٹھہر نہ سکے۔ رومیوں کی فوج چونکہ ایک منظم اور تربیت یافتہ فوج تھی، اس لیے اس کی پسپائی بھی منظم تھی۔ اسے پسپا کرنے میں خالد کو بہت زور لگانا پڑا۔ رومیوں کی پسپائی مقصد تو پورا ہو گیا کہ دمشق کے دفاعی دستے کمک اور رسد سے محروم رہے۔ رومیوں کا یہ کمال تھا کہ وہ جو رسد ساتھ لائے تھے وہ اپنے ساتھ ہی لے جا رہے تھے۔ اب مقصد سامنے تھا اور وہ تھا زرار کی رہائی۔ اس مقصد کے لیے خالد نے رومیوں کا تعاقب جاری رکھا۔ رومی اور تیزی سے پسپا ہونے لگے۔ خالد نے ہر داؤ کھیلا مگر رومیوں نے کوئی داؤ کامیاب نہ ہونے دیا۔ خالد نے تعاقب کی رفتار کم نہ کی، ان کی کوشش یہ تھی کہ رومی کہیں رکنے نہ پائیں۔ خالد خود پیچھے رہ گئے۔ یہ بہن کا اثار تھا جو اللہ نے قبول کیا، اور یہ کا عشق رسول ملی تم تھا جو اللہ کو اچھا لگا۔ زرار کی سرفروشی کو اللہ نے نظر انداز نہ کیا۔ پتہ چلا کہ زرار رومیوں کی قید میں زندہ ہیں۔ یہ خبر دینے والے 2 عربی تھے جو اس علاقے میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ خالد کے 2-4 سوار ایک چھوٹی سی ایک بستی کے قریب سے گزرتے گزرتے رک گئے۔ وہ پانی پینا چاہتے تھے۔ بستی کے لوگ اس خیال سے خوفزدہ ہو گئے کہ یہ فاتح فوج کے آدمی ہیں، اس لیے یہ لوٹ مار کریں گے اور جوان لڑکیوں پر ہاتھ ڈالیں گے۔ آبادی میں ہڑبونگ سی بچ گئی۔
दो आदमी मुसलमान सवारों के पास आए। हम भी अरबी बाशिंदे हैं। उन्होंने सवारों से कहा, हम मुसलमान तो नहीं, फिर भी अरब की मिट्टी का वास्ता देकर कहते हैं कि हमारी खातिर इस बस्ती पर हाथ न उठाएं। तुम न कहते तो भी हम इस बस्ती की तरफ देखना गवारा न करते। एक मुसलमान सवार ने कहा, इन लोगों से कहो कि हमसे ना डरें, हम तुम सब के मुहाफिज हैं, हम पानी पी कर चले जाएंगे। दोनों अरबों ने बस्ती के लोगों से कहा कि वो डरे नहीं और अपने घरों में रहें। इन अरबों ने सवारों को और उनके घोड़ों को पानी पिलाया और इस दौरान वो सवारों के साथ बातें भी करते रहे। बातों बातों में इन अरबों ने सवारों को बताया कि एक घोड़े पर रूमियों ने एक आदमी को बांध रखा था, उसका सर निगा था और उसकी कमीज भी नहीं थी और उसके एक बाजू पर पट्टियां बंधी हुई थी। इसे उन्होंने यहां पानी पिलाने के लिए रोका था। एक अरब ने बताया, वो तुम्हारा साथी मालूम होता था। मुसलमान सवारों को शक ना रहा, ये ज़रार थे। सवारों ने इन अरबों से मजीद मालूमात ले। ज़रार के साथ तकरीबन 100 रूमी थे। वो रूमी लश्कर की पसपाई से बहुत पहले वहां से गुजरे थे और वो हमस की तरफ जा रहे थे। मुसलमान सवारों ने अपने एक साथी से कहा कि वो पीछे जाकर सिपा सालार को ज़रार बिन अल-अज़वर के मुतालिक ये इत्तला दे। अल्हम्दुलिल्लाह, खालिद ने यह खबर सुनकर कहा, ज़रार जिंदा है और वो जिंदा रहेगा। उन्होंने इसे कत्ल करना होता तो कर चुके होते, वो इसे अपने बादशाह के पास ले जा रहे हैं। इब्न उमैरा को बुलाओ। राफे बिन उमैरा आए तो खालिद ने उन्हें ज़रार के मुतालिक जो इत्तला मिली थी पूरी सुनाकर कहा कि वो 100 सवार चुन लें जो जान पर खेलने वाले सवार हों, उन्हें साथ लेकर हमस की तरफ एक ऐसा रास्ता इख्तियार करें जो रास्ता ना हो। मतलब ये था कि रास्ता छोटा करके हमस की तरफ जाएं और उन 100 रोमियों को रोकें और इब्न अल-अज़वर को रहा कराएं। राफे जब सवारों का इंतखाब कर रहे थे तो ज़रार की बहन को पता चल गया कि राफे ज़रार को आज़ाद कराने जा रहे हैं। वो राफे के पास दौड़ी गईं और कहने लगें कि वो भी उनके साथ जाएंगी। नहीं बिन्त अल-अज़वर, राफे ने कहा, खुदा की कसम, जो काम हमारा है वो हम एक औरत से नहीं कराएंगे। तुझे तेरा भाई चाहिए, वो तुम्हें मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो हम भी वापस नहीं आएंगे। मैं अगर सिपा सालार से इजाजत ले लूं, इब्न वलीद तुझे इजाजत नहीं देगा। अल-अज़वर की बेटी राफे ने कहा। खौला मायूस हो गईं। राफे चने हुए 100 सवारों के साथ बड़ी उजलत से रवाना हो गए। उन्होंने हमस की तरफ जाने वाले रास्ते का अंदाजा कर लिया था। वो इस रास्ते से दूर दूर तेज रफ्तार से घोड़े दौड़ाते गए। वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे कि एक तरफ से एक घोड़ा सरपट दौड़ता आ रहा था। वो रूमी नहीं हो सकता था, रूमी होता तो अकेला ना होता। वो खालिद का कासिद हो सकता था, कोई नया हुक्म लाया होगा। वो करीब आया तो इसका सब्ज इमामा और चेहरे पर कपड़े का निकाब नजर आया। इब्न उमैरा सवार ने ललकार कर कहा, अपने भाई को आजाद कराने के लिए मैं आ गई हूं, क्या सिपा सालार ने तुझे इजाजत दे दी है? राफे ने पूछा, अपने भाई को कैद से छुड़ाने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। खौला बिन्त अल-अज़वर ने कहा, अगर तो मुझे अपने सवारों में शामिल होने नहीं देगा तो मैं अकेली आगे जाऊंगी। खुदा की कसम बिन्त अल-अज़वर, राफे ने कहा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमारे साथ चल। ये जवां साल औरत साथ चल पड़ी। 100 रोमी सवार ज़रार बिन अल-अज़वर को घोड़े पर इस हालत में बिठाए ले जा रहे थे कि उनके हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे और पांव इस तरह बंधे हुए थे, घोड़े के पेट के नीचे से रस्सी गुजार कर दोनों टखनों से बंधी हुई थी। रूमी उन पर फप्तियां कसते और उनका मजाक उड़ाते जा रहे थे और ज़रार चुपचाप सुनते जा रहे थे। एक जगह रास्ता निशेब में चला जाता था, इसके दाएं बाएं इलाका के लोहे का था। जब रूमी इस निशेब में से गुजर रहे थे तो अचानक दाएं बाएं, आगे और पीछे से राफे के सवारों ने उन पर हल्ला बोल दिया। रूमियों के लिए हमला गैर मुतवक्के था। वो इस तरह जा रहे थे जैसे मेले पर जा रहे हों। ज़रार की बहन खौला ने अपने भाई को देखा तो उसने रूमियों पर इस तरह हमले शुरू कर दिए जिस तरह वो पूरी रूमी फौज पर कर चुकी थी। राफे भी ऐसे ही जोश में थे। उनके सवार हजारों में से चने हुए थे। उन्होंने रूमियों का ऐसा बुरा हाल कर दिया कि उनमें से जो मेरे नहीं या जख्मी नहीं हुए थे भाग उठे।